قصوری صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کا. انڈس واٹر ٹریٹی معطل ہوئے جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی حالات کشیدہ رہے, بڑی جنگیں ہوئی, 65 کی بھی ہوئی, 71 کی بھی ہوئی, لیکن کبھی انڈس واٹر ٹریٹی معطل نہیں ہوا, اور اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی سخت رد عمل دیا گیا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ لائف لائن ہے, جو پانی ہے اور پانی کو روکنا یا ڈیمز وغیرہ تعمیر کرنا. تو بھارت کے اس اقدام کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیوں, اور اس میں اسپیسیفکلی چونکہ یہ ورلڈ بینک کی سپرویژن میں ہوا تھا معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی, تو اس میں کیا اتنا بے بس ہے ورلڈ بینک, یا ورلڈ بینک کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ورلڈ بینک تو بعد میں آئے گا, پاکستان نہتا ملک تو نہیں ہے نا. آپ نے جیسے دیکھا جنگ کے بعد بھی ابھی جو 2025 میں ہوئی ہے, پاکستان اپنے مفادات کا دفاع کر سکتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اور آپ نے بات کی انڈس واٹر ٹریٹی کی, تو پانی کا جہاں تک معاملہ ہے, سینٹ کی ایک کمیٹی کی میٹنگ آج نہیں, آج سے بہت سال پہلے بات ہوئی تھی, اور پاکستان بھارت کے تعلقات کشیدہ تھے. تو اس وقت ان کا کنکلوژن یہ تھا, جس کا ریفرنس میں نے اپنی پچھلی کتاب میں بھی دیا تھا, نیدر ہاک نور ڈو میں, کہ کشمیر پہ جنگ ہو یا نہ ہو, پانی پہ ہو سکتی ہے. پانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لائف لائن ہے, اور یہ صرف فرضی بات نہیں. میں خود کاشتکار ہوں, میری اپنی زمین ضلع قصور میں ہے, میری تو رقبہ نسبتاً بڑا ہے, تو میں کچھ خرچ بھی کر سکتا ہوں, پانی سٹور کر لیتا ہوں. لیکن میرے ساتھ جو 5-4 ایکڑ کے مالک ہیں, وہ تو موت کا پیغام ہے. اگر ان کے لیے پانی روکنا تو دور کی بات ہے, اگر ڈیلے کیا جائے جان بوجھ کے کہ بھارت اس وقت ریزروارز بھرے جب یہاں پانی کی ضرورت ہو, وہ خود ان کے لیے موت کا پیغام ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر یہاں لوگوں کی زندگی موت کا معاملہ ہو تو فوج کسی صورت میں, کوئی ہوتا ہے نا کہ بڑے کاملی ریئیکٹ کرے, جیسے کہ پچھلے کور کمانڈرز نے بھی کہا ریسنٹلی جو ہوئی ہے, یہ ایکٹ آف وار ہے. اس کی کیا وجہ ہے بھئی؟ یو آر فائٹنگ فار سروائیول. یہ کسی ملک کو حق ہی نہیں. اور یہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی نہیں ہے, یہ ہے لا آف دا سیز. یہ اس کے علاوہ بھی پاکستان کا انڈر انٹرنیشنل لا, کسٹمری انٹرنیشنل لا, ہمارا رائٹ ہے اپر لوور رائپیرین کا, وہ ری انفورس ہو گیا ہے انڈس بیسن ٹریٹی سے. اس میں تو کوئی ہل جل کی کوئی گنجائش نہیں. اور ابھی جو ایوارڈ آیا ہے ابھی ریسنٹلی, وہ بھی کلیئر ہے. تو قانون بھی پاکستان کے حق میں ہے. بلکہ ایک ریسنٹ مضمون آیا تھا, پاکستان کے سابق لا منسٹر صاحب ہیں, وہ انٹرنیشنل لا پہ ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک, احمد بلال صوفی صاحب, انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لا جو رکاوٹیں ہیں ڈیمز کو بلو اپ کرنے کی, وہ اگر پانی سے بھرے ہوں, کیونکہ اس سے تباہی آتی ہے, تو انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے, یعنی لیگل اوپینین میں آپ دے رہا ہوں, میں نے وہاں تو آپ کو دیا نا کہ سینٹ نے یہ کہا کہ جنگ کشمیر پہ ہو نہ ہو اس پہ ہو جائے گی. لیکن جو لیگل ایکسپرٹ ہے واٹر پہ, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈیم بن رہا ہو, یعنی کہ اگر واٹر ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ویسٹرن ریورز ٹو ایسٹرن ریورز, تو پاکستان اس وقت بھی حملہ کر سکتا ہے جب ابھی پانی سے نہیں بھرا گیا, صرف ورکس شروع ہوئے ہیں. تو پاکستان, ان کا تو یہ خیال ہے کہ اس پہ بھی حملہ کر سکتا ہے, اور انٹرنیشنل لا پروٹیکٹ کرتا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل لا نارملی ڈیمز کو اور اس قسم کی چیزوں کو اس لیے اس کے کو آبجیکٹ کرتا ہے کہ اس سے جو تباہی پھیلتی ہے وہ بہت سے لوگوں میں, بہت سے علاقے میں پھیل جاتی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو پاکستان کو اب یہ سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے واٹر ریزروارز نہ بنائے اپنے ملک میں, اور بھارت نے ڈیم کرنا شروع کر دیا پانی کو, تو کدھر جائے گا پاکستان؟ لیکن یہ ایک سیاسی بحث ہے جو میں یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا, اس لیے کیونکہ میں بولتا ہی فارن پالیسی پہ ہوں. اور لیکن یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے واٹر ڈائیورژن تو بعد کی بات ہے, اگر انہوں نے سٹوریج شروع کر دی غلط ٹائم پہ,
اور سٹوریج سے جو قانون میں ان کو اجازت ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی میں رن ادر ریور پروجیکٹس کی اجازت ہے، لیکن رن ادر ریور پروجیکٹس میں سٹوریج اتنی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا اوور آل پانی کم ہو جائے، صرف وہ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی مسچف یہ ہے کہ بھئی وقت اگر وہ زیادہ کریں گے سٹوریج تو آپ کو جب ضرورت ہوگی پانی کی کاشتکاروں کو تو وہ آپ کو ڈینائی کر دیں گے. ایسا ماضی میں انہوں نے کیا ہے. جیسے آپ قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واٹر سٹوریج جو ہے وہ بنانے چاہیے، بڑا میں نے تو آپ کو وہ اس کا انٹرنیشنل لاء سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا بھارت سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ہماری اپنی بے وقوفی ہے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر ہے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، پانی پیاس سے مریں گے، لیکن ہم اگریمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پولیٹیکل فیلئر ہے. میں کسی کو نہیں بلیم کر رہا، تمام حکومتوں کا، تمام سیاستدانوں کا، کہ وہ بڑے نیرو انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لکھا ہوا بھارت اعلان کر رہا ہے. وہ انہوں نے پروجیکٹس اعلان کر دیے ہیں، اور پروجیکٹس اگر اعلان کر دیے ہیں، میں نے تو آپ کو کہا نا کہ انڈر انٹرنیشنل لاء بھارت یہ نہیں کر سکتا. پھر آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ لیگل اوپینین یہ بھی ہے کہ جب بن رہا ہو اس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ بھارت ریزروائرز بنائے گا جس کے نتیجے میں دی اونلی وے فار پاکستان از ٹو سیو واٹر. پانی جب آئے، کیونکہ وہ یہ کرتے ہیں اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو ریکوائرمنٹ نہیں، یا فلڈ آ جائے. تو فلڈ پریونشن کے لیے بھی، ویسے بھی کہ پاکستان میں بھی تو ٹورنشل رینز ہو، تباہ کن بارشیں ہوں، لیکن جو خطرہ یہ ہے کہ بھارت غلط وقت پر پانی چھوڑے تو ہمیشہ یہ فلڈ آ جاتے ہیں. میرا تو قصور سے تعلق ہے. ستلج میں حالانکہ وہ پانی انڈیا کو دیا گیا ہے، لیکن وہ وہاں بھی پانی چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو ایکسیس واٹر ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. واٹر جو ہے یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر بھارت اس سے کھیلے گا تو اس کو تیار ہونا چاہیے پاکستان کے رسپانس کے لیے. امیڈیٹلی پاکستان کو کون سے سٹیپس لینے چاہیے؟ یعنی بھارت نے تو معاہدہ معطل کیا ہوا ہے، اور جیسے وہاں پروجیکٹس بنتے ہیں تو معطل ایک تو ہے نا سیاسی ایسپیکٹ، جی ہم نہیں آنے دیں گے، پانی کا قطرہ نہیں آنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان نے اچھا کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرایا، اگلے دن کور کمانڈرز نے بھی کہا، تاکہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ لیگل رائٹ ہے. ہم نہیں کسی کو پانی ہمارا چرانے دیں گے. یہاں تو ہمارے دیہات میں قتل ہو جاتے ہیں اگر ایک کاشتکار دوسرے کاشتکار کا پانی روک لے. یعنی یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ پنجاب میں، سندھ میں قتل ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ واٹر کسی کا آپ روک لیں. کجا یہ کہ ایک پوری قوم ایک دوسرے ملک کا، یہ ایک پورا ملک دوسرے ملک کا پانی روک لے، تو کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جنگ نہیں ہوگی؟ میں ان لوگوں میں ہوں جو امن چاہتا ہوں، جس نے کتاب لکھی ہے، جس نے کوشش کی. جب ہمارے دور میں انڈیا پاکستان کشمیر کے مسئلہ کے اوپر فریم ورک بھی ہو گیا تھا، اگریمنٹ بھی ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے ان کو الرٹ کیا تھا، جو کتاب اس وقت لکھی تھی، کہ بھائی خدا کا واسطہ اس طرف نہ جائیں. اگر اپنے پانی کی کبھی بات کی تو اس کے اوپر کوئی پاکستانی گورنمنٹ اس لیے چپ نہیں کہہ سکتی کہ عوام زندہ نہیں رہنے دیں گے اس حکومت کو. اگر لوگوں کے کاشتکاروں کی موت، ان کو موت نظر آتی ہے جب ان کا پانی کوئی روک لے. تو اس لیے یہ تو انڈیا بڑی بے وقوفی کرے گا اگر کبھی یہ سوچے کہ پاکستان کا پانی بند کرے، تو اس کے اوپر ریاکشن جو ہے وہ وہی ہوگا جو کور کمانڈرز نے کہا ہے. اس لیے ایز اے سگنیٹری میں تو ان میں لگے ہوں جنہوں نے کہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ اور انڈیا پرائم منسٹر آف انڈیا پاکستان کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ نارمل حالات لانے میں کوشش کریں، ڈپلومیٹک ریلیشنز واپس لائیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ان لوگوں میں بھی ہوں جنہوں نے یہ وارن کیا ہے کہ ہندوستان کو یہ ویپن استعمال کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جنگ کو دعوت دینے کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.